ناز کرنا، تم چومنے والے پیر کے مرید نہیں ہو۔ زور سے، زور سے، بلکہ جو تمہاری نسلوں کو علم سے آراستہ کر دے ایسے شہزادے کے تم غلام ہو۔ اسی لیے یہ خاک پائے قطب المشائخ ٹنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ ہم ہاتھ پھیلانے والے پیر کے مرید نہیں ہیں۔ زور سے، ہم ہاتھ پھیلانے والے پیر کے مرید نہیں ہیں۔ بہت پیارا جملہ حضور تاج الاولیاء کا ایک لفظ ہے۔ سرکار نے فرمایا مفتی صاحب جب سفیر گھر سے باہر چلے جائیں تو پیر کا کام ہے باہر سے گھر میں آ جائے۔ زور سے، کیا مطلب سمجھے نہیں؟ ارے میاں چندہ کرنے والے جب باہر جائیں پیر کا کام چندہ کرنا نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ نے بتایا ہم مریدوں پر نہیں پل رہے، مرید ہماری دعاؤں سے پل رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو یہ خاک پائے قطب المشائخ دربار اشرف الاولیاء میں عرض کر رہا ہے، دنیا چاند کو دیکھ کر عید کرتی ہے، مالدہ والوں خوش نصیب ہو تم آل رسول کو دیکھ کر عید کرتے ہو۔ عزیزو میرے پیارے، سرکار کے قدموں سے جاؤ۔ میں وہ خطیب نہیں کہ کہوں حضرت کے پاس کو مضبوط کروں، وہ پیر کیسا جو مرید سے مضبوط ہوتا۔ جب پیر صاحب کا پاس مرید مضبوط کرے گا تو مرید کا کون مضبوط کرے گا؟ زور سے نہیں، تم کیا بازو مضبوط کرو گے؟ تم پیر کے قدموں سے لگ جاؤ۔ ہماری بہو چھتنی کہ ہم تیرے قدم، پیر کے قدموں سے لگ جاؤ۔ جہاں جہاں پیر کا قدم جائے گا وہاں وہاں تیرا مقدر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کو بہت مقدر جائے گا۔ اشرفیوں سبحان اللہ، زور سے، زور سے بتاؤ، سرکار نے جو کہا آئندہ سال سے پروگرام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور روم میں بیٹھ کر سوئے رہو گے کہ مغرب کے بعد سرکار سے پہلے آ کر کے یہاں حاضر نہ ہوگے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو اشرفیوں، ہاتھ اٹھا کر کے بولو اشرفیوں، اور سوچ کر کے بتانا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں ذکر الصالحین مطبوعیت المشائخ عبادت، مشائخ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تم خوش نصیب کے طرح ہو۔ میرے مخدوم نے کہا کہ شیخ کے چہرے کو دیکھنا ایک ایسی عبادت ہے، اگر یہ قضا ہو جائے تو اس کے اعادہ کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے سنو سنو میاں، تم صرف شیخ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اپنے مرشد کے رخ زیبا کو دیکھ رہے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اس اور سے اشرفی ناز کر تو اشرف پر۔ ارے کون پاتا ہے خاندان؟ احمد حق نما دیا، اشرف حق بنا دیا، میرے کریم نے مجھے پیر بہت بنا دیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جس مخدوم کے آبا و اجداد کے غلاموں کے غلام نے بادشاہت کی ہو، اس مخدوم کی بادشاہت کا کیا مطلب ہوگا؟ ارے میاں، اگر بیٹا کو باپ نہیں دے تو باپ رشتے کا تعلق ختم، باپ بیٹے کو نہ دے تو بیٹا سلام نہیں کرتا، شوہر بیوی کو نہ دے تو بیوی بلا کر بھاگ جاتی ہے۔ شاگرد استاذ کے بارگاہ میں ہو اور استاذ پڑھائے نہیں تو اشتراک کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ کیسا آستانہ ہے، 100 سال سے نہیں، 200 سال سے نہیں، 639 سال سے میرا اشرف جو ہے ایسا نواز رہا ہے۔ یہ
بادشاہوں کی تاریخ نہیں پڑھے ہو تو پڑھ لینا. مہینہ میں ایک دن عدالت ہے نا حضور, کہیں 15 دن پہ عدالت, کہیں ہفتہ میں جمعہ کے دن مسلمان ہے تو عدالت. اجمال سے کام لینا ہو, تفصیل رخ زیبا ہے. یہی تو زیادہ ہے تو نائب کو رکھ دیا, جاؤ بھائی نائب کو رکھ دیا, جاؤ. انہوں نے 5 سال مجھے ووٹ دیا ہے, بات سن لو, 5 سال میں بھی پورا نہ ہو چلے گا, درخواست جمع کرتے رہو. یہی تو ہوتا ہے. بولو بھائی, اور ہم بہار والے تو اور اچھے سے جانتے ہیں, جس کا دھوپ میں بھی جھنڈا اٹھاتے ہیں نا, وہ تو پانی پی پی کر دی جب آپ سلام کا نہیں دیتا. بولو ایسا ہوتا ہے, ووٹ دیتے ہوں گے ٹھیک ہے, کام نہیں ہوتا ہے نا. مہینہ میں عدالت, 15 دن پہ عدالت, ہفتہ میں عدالت. تو بولے گا ہر دن 1 گھنٹہ بیٹھوں گا. کتنا بیٹھیں گے وہ, کتنا, یہی تو ہوتا. دیکھا ہے نا, سمجھا ہے نا. اب اقتصاب فیض کرنے جا رہا ہوں, ایک مرتبہ بول دو یا اشرف, اقتصاب فیض کر رہا ہوں. مہینہ میں عدالت, 15 دن پہ عدالت, 10 دن پہ عدالت, ہفتہ میں عدالت, زیادہ ہوا تو 1 دن, زیادہ ہو گیا تو کوئی اپنا نائب رکھ دیا. مگر قربان جاؤ اشرفیوں, یہ دربار مخدوم اشرف ہے, یہ دربار سلطانی ہے. اب سلطان اشرف کی شان ایسی ہے, یہاں مہینہ نہیں, 15 دن نہیں, ہفتہ نہیں, ہر دن میں 3 مرتبہ عدالت ہے. سوچتے اور ایسا بھی نہیں کہ مزار کے پاس آؤ گے تب حاضری ہوگی. ارے دیارے اشرف میں, کچھوچا میں کہیں سے پکار اشرف موجود ہے. کچھوچا نہ آ سکے, باہر سے پکار اشرف موجود ہے. کیوں؟ میرا مخدوم یہ بیٹوں پر نہیں لگایا وہاں, خود سلطنت پہ موجود ہے اور ہر ایک کی صدا کو سن رہا ہے کہ منگتا کہہ رہا ہے, صبح بھی اشرف, دوپہر بھی اشرف, شام بھی اشرف, رات بھی اشرف. اور اشرف کی نگاہ اسی ہے, منگتے نے زبان ہلایا نہیں کہ سلطان اشرف نے پورا کر دیا. منگتے کے لب ہلے نہیں کہ حکم ہوا, دیا. اور عالم یہ ہے, آج جشن دستار ہے. حضور سراج ملت میں, میں اب 5 منٹ سن لو, یہ 1500 سالہ جشن کی تیاری ہے نا. زور سے سوچ کے بتانا, ہمیں 15 سورہ قرآن کے یاد ہیں. بول بھائی, عوام سے خطاب ہے, 15 سورہ, کیا 15 آیت کا ترجمہ ہمیں یاد ہے؟ جس مخدوم نے اپنی پوری زندگی, پوری سلطنت کو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کر دیا, قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کر دیا, اسی لیے تو خاطبہ قطب المشائخ سیدوں کے قدم کو چوم کر کہتا ہے, بھوت بھگانے کے لیے نیند نہ پیو, بہت پی چکے ہو, علم کے خزان سے سینے کو بھرنے کے لیے نیند پیا کرو. مسلمانوں, اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ. حضور سراج میاں منع نہیں کر رہے. انجینئر بناؤ, سرکار تاج الانبیاء منع نہیں کر رہے. سائنٹسٹ بناؤ, سید علی میاں منع نہیں کر رہے. اپنے بچے کو بڑا سے بڑا انجینئر بناؤ, سرکار معاذ میاں منع نہیں کر رہے. مگر بچے کو پہلے مسلمان بناؤ, قرآن پڑھنے والا بناؤ. آپ کی لاش رکھی ہوگی,
آپ کا وہ بیٹا جس کے لیے کھیت کو بیچ کر کے ڈاکٹر بنایا، وہ بچہ کہ جس کے لیے آپ نے لون کے نام پر کتنی مصیبتوں کو اٹھا کر ڈاکٹر بنایا، وہ ڈاکٹری کی کتاب نہیں پڑھے گا بلکہ مسجد کے امام کو بلا کر کے لا کر کہے گا باپ کی جنازہ بھی پڑھا دو اور میرے باپ کے لیے بخشش کی دعا دی۔ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے مسلمان بنا لیں، قرآن پڑھنے والا بنا لیں، تو وہ بچہ آپ کی لاش کے سامنے جنازہ بھی پڑھائے گا اور ہاتھ کو اٹھا کر دکھائے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی۔ صرف بیٹا آپ کے مال وراثت پر عیش نہیں کرے گا بلکہ بخشش کی دعا کرے گا۔ آج سے یہ عہد کر لو، بچے کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، خود قرآن پڑھیں گے، خود دین سیکھیں گے، اور خود دین کے سیکھنے میں ہم مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں گے۔ اشرفیوں، مخدوم اشرف مشن کہ ہمارے ایمان و عقائد کا ترجمان ہے، اس کے تحفظ کا ضامن ہے۔ مخدوم اشرف مشن آپ سنو، اگر چاہتے ہو کہ اشرف الاولیاء کی نظر رہے، چاہتے ہو ڈنکے کی چوٹ پر اشرفی کہتا ہے کہ مخدوم اشرف کی نظر رہے، حضرت مولانا کی نظر رہے، تو مخدوم اشرف مشن کو اپنا مشن بنا لو اور اٹھتے بیٹھتے اس کو مضبوط کرتے رہو۔ مخدوم اشرف مشن مضبوط ہوگا، اس سے کہیں زیادہ آپ کا گھر مضبوط ہوگا، اس لیے کہ یہ نبی کے بیٹوں کی خدمت ہے۔ جتنا خدمت کرو گے خدا کی قسم ان کے اداروں کی دین بھی ملے گا، دنیا بھی۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔